مال کے وسائل ہونا چاہیے نہیں، دنیا کے ہر چیز کے ساتھ جمع ہے، لیکن علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک استاذ الحدیث جب اس کی فیکٹری چلے گی تو وہ شام کو وہاں جا کے کھڑا ہوگا، ایک عالم کی جب دکانیں چلے گی تو وہ مغرب سے لے کے رات تک یا صبح وہاں بیٹھے گا نا۔ جب یہ دکان نہیں تھی تو اس وقت مطالعہ کر رہا تھا۔ اگر متمول ہو گیا، مال بہت ہو گیا، تو وہ کسی مدرسے میں اول تو پڑھائے گا نہیں، اور اگر پڑھائے گا تو اعزازی پڑھائے گا، تنخواہ نہیں لے گا، مالدار صاحب ہے۔ تو تنخواہ نہ لینے والا مدرس وقت کا پابند نہیں ہوتا، تو جب یہ پابندی نہیں کرتا، اس کے انتظار میں جو 60 طلباء بیٹھے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اعزازی مدرس بالکل نہ رکھا جائے، مدرس تو موظف ہوگا تاکہ اوقات کا پابند رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وسائل نہ ہو تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ تو انبیاء علیہ السلام کہاں سے کھاتے تھے؟ اور آج تک جن اکابر اور بزرگوں نے ہمیں کامل دین پہنچایا ہے وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ یہ سوچ کہ بھئی ہم کہاں سے کھائیں گے، یہ عدم توکل سے پیدا ہوا ہے، عدم توکل سے۔ اور ہم کیونکہ طالب اور عالم میں توکل کی شان دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو یہ خیال بھی نہیں آنے دیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا ہے کہ مدرسوں میں دنیاوی نظام کا دخل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ٹیلرنگ سیکھ رہے ہیں، درزی بن رہے ہیں، اور ادھر سے الیکٹریشین بن رہا ہے، ادھر سے انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے، ادھر سے کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور ان کا فائدہ نقد ہے، اور علوم آخرت کے ہیں، ان کا فائدہ ادھار ہے۔ نقد اور ادھار کا جب سامنا ہوگا تو لوگ نقد دیں گے، ایسی صورت میں دین برائے نام ہو جائے گا اور دنیا آگے بڑھ جائے گی، تو ہمارے مدرسوں سے اسکول اور کالج بن جائیں گے، مطلوبہ عزت اور برکت ختم ہو جائے گی۔ جامع ازہر میں اور دارالعلوم دیوبند میں یہ فرق ہے کہ جامع ازہر میں علوم کے ساتھ دنیا کے حرفے اور فنون پڑھائے جاتے تھے، تو آج علمی شعبہ مسکین و یتیم ہے وہاں، اور پورے جامع ازہر پر دیگر شعبوں کا قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس میں مرزائی، اس میں رافضی، اس میں غیر مسلم بلکہ یہودی اور عیسائی استاذ لگ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابر نے تنگی اور افلاس کو سہ لیا، مگر انہوں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ ہم دین میں کوئی دنیا کا پیوند لگائے۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند پر 120 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی برکات پوری دنیا میں ایک جیسی ہے۔ اب کچھ لوگ کروٹ بدل رہے ہیں، ان کی کروٹیں جل جائے گی، دیوبند اور اس کی برکات برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے جو میں نے علی سبیل توکل دے دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزاق میں ہوں، اور علماء اور طلباء نے اللہ کے اس وعدے پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو علم کے لیے سپرد کیا ہے، تو اللہ اپنے خزانوں سے ان کو نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ علماء اور طلباء کے ہاں کوئی احتیاج نہیں رہتا، ان کے سائے میں ہزاروں آدمی کھاتے پیتے ہیں، اعلیٰ ترین پہنتے ہیں، خوب شاندار بہترین جگہوں میں بیٹھتے ہیں، ہر موسم اور ہر وقت کے مطابق لباس اور غذا اور دوا حق سبحانہ و تعالی باہم پہنچاتے ہیں۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی یہ کھائیں گے کہاں سے، کہ یہ بحق کے مخلوق محبوس ہے، افسرو اے احبسو، اور یہ قاعدہ ہے کہ کسی شخص کو جب آپ روک لیں گے کہ میرا کام کر لو تو اس کی روزی آپ کے ذمہ ہے۔ تو اصلاً تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں محبوس ہے اور اللہ رزاق ہے،
اور اسباب کے درجے میں مخلوق کا فائدہ یہ کر رہے ہیں، ان کے دین کے رہنما و ترجمان ہیں، لہذا مخلوق کا فرض ہے کہ علماء و طلباء کی مالی خدمت کریں اور ان کو کسی چیز کا محتاج نہ ہونے دیں۔ بدائع الصنائع کتاب الامامت میں لکھا ہوا ہے، ان جمعوا له شيئا واعطوه لكان لهم خيرا، کہ لوگ مل کر کے امام، طالب علم اور ان کے متعلقین کی ضروریات پوری کر لیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ خود بخاری اور ترمذی کی حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام ائمہ، مؤذنین، مدرسین، مفتیین، قضات، عاملین، حکومت کے قائمین نے سب کی تنخواہیں مقرر فرمائی اور فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ دین میں محبوس ہیں اس لیے دین کی طرف سے ان کا تعاون ضروری ہے۔ بعض سیٹ جو ہے جو مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں وہ اس عذاب میں مبتلا ہے اور وہ محتممین کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام دنیا کا شروع کر لیں۔ میں حیران ہوں ان سیٹوں کی حماقت پر۔ خدا نے ان کو دنیا دی ہے اور عقل نہیں دی ہے۔ اگر ہم کو دنیا شامل کرنا ہے تو حکومت تو ہماری تمام ضروریات پوری کرنا چاہتی ہے، اور ہمارے بزرگ اور ہمارے قائدین کہتے ہیں کہ بس معاف کر دو، آپ کے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب ہم حکومت کا منصوبہ نہیں مان رہے تو کسی سیٹ کے کہنے سے ہم اپنا سلیبس کیسے بدل سکتے ہیں؟ حاشا وکلا، ناممکن ہے۔